اچھا، تو یوں سوچیں کہ آپ ایک ایسی جگہ قدم رکھ رہے ہیں جہاں ہر محراب، ہر ستون، ہر پتھر آپ کو ایک ایسی تہذیب کی کہانی سنا رہا ہے جس نے دنیا بدل دی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں مسجد قرطبہ کی۔ یہ صرف ایک تعمیراتی شاہکار نہیں، بلکہ مسلم اسپین کی شان، اس کی روح، اس کی ذہانت کی ایک زندہ علامت ہے۔ وزڈم ویوز چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ہماری سیریز الاندلس مسلم اسپین کا عروج و زوال کی اگلی کڑی ہے، اور آج ہم قرطبہ کے دل میں اتر رہے ہیں، مطلب اس عظیم الشان مقدس عجوبے کی تخلیق، اس کی توسیع اور اس کی جو لازوال میراث ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ جی، اس عظیم مسجد کا حکم عبد الرحمن اول نے دیا تھا، تقریباً 785 عیسوی میں۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے الاندلس میں اموی عمارت قائم ہی کی تھی۔ اچھا، تو یہ صرف ایک مسجد نہیں تھی، مطلب ایک سیاسی اعلان بھی تھا نا؟ بالکل بالکل۔ مشرق میں عباسیوں سے آپ کہہ لیں بچ کر آنے کے بعد یہ یورپ میں اموی بقا اور اسلامی ثقافت کے ایک نئے مرکز کے طور پر ابھرنے کا نشان تھا۔ اور یہ بات بھی تو دلچسپ ہے کہ یہ جس جگہ بنی وہاں پہلے ایک ویزیگوتھک چرچ تھا۔ جی ہاں، اور اس سے بھی پہلے وہاں رومی تعمیرات کے آثار ملتے ہیں۔ تو یہ جگہ خود قرطبہ کی تاریخ کی تہوں کو ظاہر کرتی ہے۔ واہ! اور اس کی جو عمارت ہے اس میں کیا خاص بات ہے؟ کیا چیز اسے اتنا منفرد بناتی ہے؟ دیکھیں، فن تعمیر کے لحاظ سے یہ واقعی حیران کن ہے۔ سب سے نمایاں چیز تو وہ اس کی مشہور دوہری محرابیں ہیں، ڈبل ٹیئرڈ آرچز کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک انقلابی ڈیزائن تھا اس وقت کے حساب سے۔ اس سے چھت بہت اونچی ہو گئی اور اندر روشنی بھی خوب آتی تھی اتنے بڑے ہال میں۔ اور وہ سرخ اور سفید پتھر؟ ہاں، وہ وسوارز جو ہیں، سرخ اور سفید پتھروں کا امتزاج، وہ تو جیسے اندلسی طرز تعمیر کی پہچان بن گیا۔ پھر اندر تقریباً 856 ستون ہیں سنگ مرمر کے۔ 856؟ یہ کہاں سے آئے؟ یہ زیادہ تر پہلے کی رومی اور ویزیگوتھک عمارتوں کے کھنڈرات سے لائے گئے تھے، کچھ نارتھ افریقہ سے بھی منوائے گئے۔ یہ صرف ضرورت نہیں تھی، ایک طرح سے طاقت کا اظہار بھی تھا۔ اور اس کا محراب، وہ تو سنا ہے بہت ہی شاندار ہے۔ جی ہاں، وہ محراب یعنی قبلہ رخ طاق، وہ تو کمال ہے۔ بازنطینی سلطنت سے خاص طور پر منگوائے گئے سونے کے موزیک ٹائل سے اسے سجایا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، اس میں رومی، ویزیگوتھک، شامی، اموی اور پھر ایک بالکل نیا اندلوسی اسلامی فن، سب کا امتزاج ملتا ہے۔ یعنی یہ صرف اینٹ پتھر کی عمارت نہیں تھی، یہ تو قرطبہ کی زندگی کا مرکز تھی۔ بالکل، روز کی نمازیں، جمعہ کے اجتماعات، عیدین، سب یہی ہوتا تھا۔ اور علم کا مرکز بھی؟ جی، یہ ایک بہت بڑا علمی مرکز بھی بن گئی۔ علماء یہاں قرآن، حدیث، فقہ، حتیٰ کہ سائنس اور فلسفہ بھی پڑھاتے تھے۔ سیاست، مذہب، ثقافت، سب یہیں آ کر ملتے تھے۔ تو الاندلس کے لوگوں کے لیے یہ ایمان، استحکام اور اسلامی تہذیب کے عروج کی ایک جیتی جاگتی علامت تھی۔ اور جیسے یہ مسجد علم و ثقافت کا مرکز تھی، ویسے ہی وزڈم ویوز پر ہم بھی آپ تک گہرائی سے معلومات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آ رہی ہے تو وزڈم ویوز کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اچھا، اور یہ مسجد وقت کے ساتھ رکی نہیں رہی، اس میں توسیع بھی ہوتی رہی۔ اچھا، کس طرح؟ پہلے عبد الرحمن دوم نے نماز کے ہال کو بڑا کیا، پھر شاید سب سے اہم تبدیلیاں وہ 9ویں صدی میں الحکم دوم کے دور میں ہوئیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہی وہ شاندار محراب بنوایا جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور دیواروں پر خوبصورت خطاطی اور موزائک کا کام کروایا۔ پھر المنصور کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی، المنصور جو بہت طاقتور حاجب تھے، ان کے دور میں قرطبہ کی آبادی بہت بڑھ گئی تھی، تو انہوں نے مسجد کو مزید وسیع کیا۔ ہر اضافہ جو ہے وہ اس دور کے فنی اثرات اور قرطبہ کے بڑھتے وقار کو دکھاتا ہے۔ لیکن پھر تاریخ نے رخ بدلا۔ جی، 1236 میں جب فرڈینینڈ سوم نے قرطبہ فتح کیا تو مسجد کو کیتھولک کیتھیڈرل میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ یقیناً۔ اور پھر کئی صدیوں بعد 16ویں صدی میں رینیسا کے زمانے میں عمارت کے بالکل بیچ میں ایک بڑا کیتھیڈرل کا حصہ، جسے نیو کہتے ہیں، وہ تعمیر کیا گیا۔ اچھا، تو اس سے تو اصل ساخت بدل گئی ہوگی۔ ہاں، اندرونی منظر تو کافی بدلا، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ اصل اسلامی ڈھانچے کا بہت بڑا حصہ آج بھی محفوظ ہے۔ اسی لیے آج یہ مسجد کیتھیڈرل کہلاتی ہے۔ مسجد کیتھیڈرل، یہ تو واقعی منفرد ہے۔
جی، دنیا میں ایسی چندی مثالیں ہیں جہاں اسلامی اور عیسائی فن تعمیر ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہوں، اور اسی وجہ سے یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے۔ اس کی میراث، اس کا اثر کہاں تک پھیلا؟ بہت دور تک۔ اس نے اسپین اور مراکش سے لے کر بعد کے دور کے اسلامی معماروں تک کو بہت متاثر کیا۔ اس کی محرابیں، اس کے ڈیزائن، وہ جیومیٹریکل پیٹرنز، وہ آج بھی اسلامی آرٹ اور ڈیزائن میں نظر آتے ہیں۔ اور اگر روحانی طور پر دیکھیں تو یہ مختلف ثقافتوں کے ملاپ کی، اسلامی تہذیب کی لچک کی ایک بڑی طاقتور علامت ہے۔ مشرق اور مغرب مل کر کچھ نیا، کچھ شاندار بنا سکتے ہیں، اس کی مثال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مسجد قرطبہ کی کہانی صرف پتھر اور سنگ مرمر کی نہیں ہے، یہ انسانی جذبے کی، خوبصورتی کی تلاش کی اور ایمان کی اس طاقت کی کہانی ہے جو لازوال چیزیں تخلیق کرتی ہے۔ عبد الرحمن اول کی پہلی اینٹ سے لے کر آج کی اس شان تک یہ مسلم اسپین کی اس پوری داستان کی علامت ہے جو دنیا کی سب سے قابل ذکر تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ اور یہاں ایک بات سوچنے کی ہے نا، جی کہ ایک ہی عمارت کے اندر اسلامی اور عیسائی عناصر کا اس طرح ساتھ ہونا، جی یہ تاریخ میں تہذیبوں کے آپس میں میل جول، کبھی بقائے باہمی، کبھی ٹکراؤ، ان سب کے بارے میں کتنے اہم سوال اٹھاتا ہے۔ بالکل، بہت گہری بات ہے۔ اچھا، تو اگلی قسط میں ہم عبد الرحمن سوم کے عروج اور خلافت قرطبہ کے قیام کا جائزہ لیں گے، یعنی جب مسلم اسپین اپنی سیاسی اور ثقافتی طاقت کے بالکل عروج کر پہنچا۔ جی، تو وزڈم ویوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس گفتگو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیں۔